نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اس یوم سعید میں اس کے احکام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور اس کے حضور طاعت و عبادت بجا لانے کے عزم کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور مسلمانی یہ ہے کہ عزم اور ارادے کی جو تازگی اللہ کی طاعت اور عبادت کی خاطر اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی خاطر ہمیں اللہ کے گھر اس اجتماع میں نصیب ہو، نیکی اور طاعت الہی کے جذبے کی وہی تر و تازگی بعد ازاں مسجد سے خارج پورے ہفتے کے ایک ایک لمحے میں بھی قائم رہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں وہی جذبہ کار فرما ہو جو جذبہ ہم اللہ کے حضور اس جگہ حاضر ہو کر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اگر یہ استقامت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری مسلمانی متحقق ہو گئی، ورنہ سچ بات ہے کہ ہماری زندگی منافقت اور دوغلاپن کا شکار. آج سے ہماری جس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے حقوق والدین. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے اسلام اور ہماری زندگی کے سلسلہ وار کلام کو عملاً اس موضوع سے کیوں شروع کیا؟ کیا اس سے زیادہ اہم موضوعات اور نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے کہ جا بجا قرآن مجید نے جہاں اللہ جل مجدہ کی توحید کا اور اس کی عبادت و طاعت کا ذکر کیا ہے وہ عقیدے کی بات ہو گئی اور ایمان کی بات ہو گئی. اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں کی اطاعت آ گئی. اس حکم کے فوراً بعد اکثر مقامات پر درمیان میں کسی اور موضوع کو ذکر کیے بغیر پہلا موضوع والدین کے حقوق کا بیان کیا. تو گویا قرآن مجید نے ہماری عملی زندگی، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کا سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلا موضوع جس سے حقوق کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے وہ والدین کو قرار دیا. اور وجہ بھی یہ ہے کہ زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس میں سے پھر اس کا جوڑ بنایا، اور ماں باپ کے اس ملاپ کے نتیجے میں پھر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، سارے انسان دنیا میں پھیلا دیے گئے. تو انسانی زندگی کا آغاز چونکہ والدین کے وجود سے متعلق ہے، اس لیے عملی زندگی کے حقوق اور واجبات اور فرائض کا بیان
ہم سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اسی موضوع سے شروع کر رہے ہیں. جو آیہ کریمہ میں نے اس آیہ کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے بغیر بندگی کی نیت سے اپنا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکایا جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے، کسی اور کو پرستش کے لائق اور معبود نہ ٹھہرایا جائے. عبادت تنہا اسی اللہ کی ہو جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رب ہے اور پالنے والا ہے. یہ فیصلہ سنانے کے بعد اب ہماری معاشرتی زندگی کی طرف بیان آ رہا ہے. تو فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کیا جائے. تو آپ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بیان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کے بیان کے درمیان کسی اور چیز کو حائل کیا ہے. اس موضوع سے گفتگو شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہزارہ افراد کا اجتماع ہے، اور ہم میں سے شاذ و نادر ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے کبھی بھی والدین کی حق تلفی نہ ہوتی ہوگی. میری بات درست ہے یا غلط؟ یعنی کبھی نہ کبھی غفلت میں، تساہل میں، بے دھیانی میں، یا تمرد میں، یا اپنی جوانی کے نشے میں، اپنے مال و دولت کے نشے میں، مختلف صورتیں ہیں، کسی نہ کسی شکل میں والدین بے توجہی اور بے التفاتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی اطاعت کا، خدمت کا جو حق ہم پر لازم ہے اس کی بجا آوری میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی. موضوع چکے ہیں اسلام اور ہماری زندگی، اور مقصود یہ ہے کہ جو ہم سنتے جائیں سو ہم اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرتے جائیں. اور اگر اصلاح کا داعیہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اصلاح کا داعیہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، یہ گفتگو سن کر اور بیان کر کے بھی اصلاح کا داعیہ اور ایک تڑپ اور ایک عزم اور ولولہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو میں یہ سمجھوں گا نیک نیتی کے ساتھ کہ قصور اس میں آپ کا نہیں، قصور میرا ہے. میری بے عملی ہے جو گفتگو کو بے اثر بنا رہی ہوگی، میری بدعمالیاں اور بدحالیاں ہوں گی جو میری گفتگو کو بے اثر بنا رہی ہوں گی. ورنہ آپ تو سب اتنے اچھے لوگ ہیں کہ کوئی عمل کرنے والا اگر نصیحت کرے تو یقیناً آپ کی طبیعتیں اس نصیحت کو قبول کرنے والی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت اسی طرح. یہ اور لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی امت سے مایوس، مگر میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتاتا ہوں اس دور زوال میں بھی میں حضور کی امت سے مایوس نہیں ہوں. لوگ اس دور میں جوانوں کا شکوہ کرتے ہیں، مگر میری زبان سے کبھی آپ نے جوانوں کا شکوہ نہیں سنا. میں ہمیشہ اس انداز سے سوچتا ہوں کہ اگر اثر نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے من میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر خرابی ہے. اگر اندر بے عملی ہو اور زبان کی حد تک بڑی لمبی چوڑی نصیحتیں ہم کر رہے ہوں تو وہ بے اثر ہونا سننے والوں کے قصور کے باعث نہیں ہے، بلکہ کہنے والے کے اپنے قول اور عمل کے تضاد کے باعث. اور اگر اللہ پاک نے چاہا تو یقیناً آپ اثر لیں گے. اور کم سے کم آج نماز جمعہ پر واپس جانے کے بعد ایسے واقعات تو رونما ہوں کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو آج ہی سے بدل لیں، بہتر کر لیں. یہ کم سے کم مقصد اور فائدہ ہے اس اجتماع میں آنے کا. آپ ہزاروں میل کا، سینکڑوں میلوں کا اور کئی میلوں کا سفر طے کر کے یہاں آتے ہیں. آپ کے محلوں میں بھی مسجدیں ہیں، وہاں بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. اور کم سے کم سینکڑوں مسجدیں آپ راستے میں گزار کے آتے ہوں گے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. تو جس دائیے اور جذبے کے تحت آپ یہاں آتے ہیں تو اب اس کو پورا بھی تو ہونا چاہیے نا.
تو پورا ہونے کی صورت میرے نزدیک فقط یہ ہے کہ ہم جو کچھ یہاں بیان کریں اور سنیں اسے اپنے اندر اس طرح اتاریں کہ واپس جائیں تو جو عمل نہ تھا وہ عمل زندگی میں داخل ہو چکا ہو. ورنہ لوگ آپ کو تانا دیں گے کہ آپ اتنے میل سفر کر کے وہاں کیا لینے جاتے ہیں, اور ان کا تانا دینا سچ ہوگا. تانا سچ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ کیا لینے جاتے ہیں؟ اگر اتنا فرق بھی نہیں پڑا آپ کی زندگی میں, آپ کے عمل کی اس قدر اصلاح ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اور تانا صرف آپ کو نہیں ہوگا, تانا مجھ پر بھی ہوگا. لوگ اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ اگر آپ تبدیل ہو کر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے سننے جاتے ہیں اس سے بڑا بے عمل کوئی نہیں. تو پھر یہ خوشی کی بات ہے, آپ مجھ پر بھی تانا زنی کروائیں, اپنے اوپر بھی کروائیں. پسند ہے آپ کو یہ بات؟ اگر پسند نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے میرے بچاؤ کا بھی اور آپ کے بچاؤ کا بھی, کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل شروع کر دیں. راستہ ایک ہی, اور مشکل راستہ بھی نہیں ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا ہے اس دنیا میں کہ اس دنیا میں مشکل ترین کام کون سا ہے. کیا مشکل ترین کام؟ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشاہدے اور تجربے میں مشکل ترین کام دنیا میں یہ لگا ہے کہ انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرے, جو کچھ جانتا ہو اس پر عمل کرے. یہ مشکل ترین کام ہے. اس لیے جو زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ آزمائش میں ہیں, جو کم جانتے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں. تو اب آپ چونکہ آتے ہیں اور جاننے لگ جاتے ہیں, نہ آتے تو نہ جانتے. اب آ گئے سو جاننے لگ گئے, اب جاننے لگ گئے ہیں سو عمل کرنے کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اللہ تعبدوا الا ایاہ, شرک کی نفی کرنے کے بعد کہ اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے, یہ حکم وارد فرما کر عملی زندگی کا پہلا حکم یہ دیا, وبالوالدین احسانا, اور والدین سے نیکی کی جائے, والدین سے بھلائی کی جائے, ان سے احسان کیا جائے. یہاں کوئی قید اور شرط ہے کہ اچھے اور نیک والدین ہوں تو تب ان سے بھلائی کرو, اور اگر گناہگار قسم کے والدین ہوں تو بھلائی نہ کرو؟ کوئی شرط ہے؟ نہیں. ماں باپ ہی ہیں, خواہ وہ ولی ہیں خواہ وہ فاسق و فاجر, خواہ وہ متقی پرہیزگار ہیں خواہ گناہگار ہیں. وہ عمل ان کا ان کے ساتھ, ان کو اپنا حساب کتاب دینا ہے. مگر اولاد کے لیے ماں باپ میں سے ہر فرد جیسا بھی ہو وہ برابر درجے کی فضیلت رکھتا ہے. اگر ایک ولی ماں اور ولی باپ کی خدمت کرنے سے اولاد کو جو اجر ملتا ہے والدین سمجھ کے خدمت کرنے سے, وہی اجر ایک گناہگار والد اور گناہگار والدہ کی خدمت کرنے سے بھی اولاد کو ملتا ہے. اس لیے کہ یہ ادب نہ اس کی ولایت کا ہے, نہ اس کے تقوی کا ہے, اور نہ یہ بے لحاظی اس کی بدعمالیوں کی ہے. یہاں ادب بھی والدین کا ہے, اور بے ادبی ہو رہی ہے تو وہ بھی والدین کی. اللہ پاک نے فرمایا ان کی سیرت و کردار کو نہ دیکھو, وبالوالدین احسانا, چونکہ تمہارے والدین ہیں سو ان سے احسان کے ساتھ پیش آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاعت اور عبادت کے بعد پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا. اب سورہ نساء کا مطالعہ کیجئے, وہاں بھی یہ ترتیب بیان کی. ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی بجا لاؤ, اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اس کے ساتھ کبھی بھی شرک کا تصور تک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شرک کرنے سے بچو, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, احسان کرو. تو آپ نے دیکھا کہ حکم کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور طاعت, اس کی توحید اور اس کے ساتھ شرک کرنے کی نفی کا حکم جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے والدین کے حقوق کے بیان کا آغاز ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں پھر اس سے بڑھ کر عملی اہمیت کا حامل اور کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ کون سا حکم ہو سکتا ہے؟
اور یہاں اس کا بھی ذکر نہیں کہ والدین کمانے والے ہوں یا نہ کمانے والے ہوں، والدین بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، نیک متقی ہو یا گناہگار ہوں، کسی بھی حال میں ہو والدین والدین ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر بھی شرک کی نفی اور حکم توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا بیان کیا۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہی حکم اور یہی ترتیب بنی اسرائیل کے لیے تھی، یعنی یہ وہ حکم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے یہ حکم اسی ترتیب کے ساتھ قائم چلا آیا ہے۔ ہر نبی کی امت کے لیے یہ حکم تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ تھا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا، ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یعنی بنی اسرائیل کی امتوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ سنو خبردار، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا تمہاری بندگی کی زمین کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے سوا تمہاری عبادت اور پرستش کے حقدار اور کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، وبالوالدین احسانا، اور اللہ کی اس توحید پر عمل کرنے کے بعد، اس کی عبادت کرنے کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ والدین سے احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، بھلائی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی یہ اہمیت بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا، ارشاد فرمایا اما یبلغن عندکم الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے دونوں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں تمہاری عمر میں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے اگر تمہاری زندگی میں ایسا ہو کہ احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ اے شخص، اگر تیری زندگی میں تیرے دونوں ماں باپ یا دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا کر؟ فلا تقل لہما اف، اگر ان کی کسی بات پر، ان کی کوئی بات تمہاری پسند میں نہ آئے، تمہاری طبیعت اسے ناگوار جانے، تمہاری طبیعت پہ بوجھ ڈالے، تو پھر بھی خبردار اوہ تک بھی نہ کہے۔ فلا تقل لہما اف، تمہاری زبان سے اف تک کا کلمہ بھی والدین یا کسی ایک کے لیے صادر نہ ہو۔ اف کا معنی ہے اف کہنا، اندازہ کر لیں کہ زبانیں اس حد تک بند کر دی گئی ہیں۔ ولا تنہرہما، اور کسی بات پر بھی ان سے خفا نہ ہو، ان کو نہ جھڑک، ان کی دل شکنی نہ کر، ان کا دل نہ توڑ، ان کے ساتھ درستی کے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش نہ آ۔ یہاں کیوں فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں؟ یہ کیوں فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ بیان کر کے اب فرمایا فلا تقل لہما اف، تو پھر خبردار کبھی اوہ بھی نہ کہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ جب آپ اوہ کہتے ہیں اور ماں باپ کی بات سے تنگ ہوتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں، تو یہ حالت بالعموم اس وقت آتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی ہی اس وقت پیدا، اکثر و بیشتر جب بڑھاپا آئے گا ماں باپ۔
اس لیے کہ جب تک ماں باپ جوان تھے، باپ جوان تھا، وہ کما کے دے رہا تھا، اولاد کھا رہی تھی، اولاد نے جو منہ سے مانگا باپ نے کما کے لا کے دیا، خون پسینہ ایک کیا۔ اولاد کو جو تکلیف ہوئی ماں نے اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا مفاد سب کچھ قربان کر دیا، اولاد کو سکھ دیا، اولاد کو آرام دیا، اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کے اولاد کے منہ میں ڈالے۔ یعنی یہ مامتا، اس کا ذکر آگے آئے گا بعد میں، لیکن اندازہ کر لے کہ یہ مامتا تو اللہ نے حیوانوں میں بھی اتنی بدرجہ عطا رکھی ہے کہ چڑیوں کو دیکھے نا تو وہ بھی دانہ اٹھا اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ یعنی یہ ماں کی مامتا کوئی ایسی شے ہے کہ انسان تو انسان، حیوانات اور چرند اور پرند بھی اس سے اللہ نے مستثنا نہیں رکھے۔ تو اللہ پاک کو معلوم ہے کہ جب تک ماں باپ کمانے والے ہیں، اولاد کھانے والی، اولاد کو ہر وقت بہترین لباس مل رہا ہے، خوراک مل رہی ہے، پوشاک مل رہا ہے، بچے ہیں فوراً جو مانگا وہ مل گیا، جوان بچے ہیں، جس چیز کی طلب ہوئی والدین کے پاس وسائل ہیں یا نہیں اولاد کو مہیا کر دی، ادھار اٹھا کے دے دیا، تکلیف اٹھا کے دے دی، مشقت اٹھا کے دے دی۔ تو جب اولاد دیکھتی ہے کہ میری خاطر والدین بچھے بچھے جا رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں، جب دیکھ رہی ہے تو صاف ظاہر ہے نافرمانی کا امکان کم ہوتا ہے۔ بچپن کا زمانہ الگ ہوتا ہے، اس میں نوجوان صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں گستاخیاں کرتی ہیں، اللہ معاف بھی کرتا، مگر میں جوانی، والدین کی جوانی اور ان کے بڑھاپے کا موازنہ کر رہا ہوں۔ اولاد کا معاملہ جدا ہے، اگر بدبخت ہے تو وہ ہر دور میں بدبخت ہے، مگر میں نیک بخت اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے والدین کی جوانی میں کبھی نافرمانی نہ کی تھی، کبھی سر اونچا نہ کیا تھا، کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا تھا، کبھی والدین کی بات کے سامنے سر ہلایا تک نہ تھا، ایسی نیک بخت اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں وہ بھی آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ والدین کے ہوش و حواس قائم تھے، خدمت کرتے رہے، اولاد کو مفاد پہنچاتے رہے، فائدہ ملتا رہا، اور خود چونکہ ہوش و حواس قائم تھے سو والدین سے ایسی کوئی بات صادر نہ ہوئی جس سے وہ اکتا جائیں، چونکہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش و حواس سلامت، نارمل لائف ہے، اس لیے اکتا دینے کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو جو بڑھاپا انسان کی زندگی میں آتا ہے تو طبیعت بچپنے کی طرف پلٹ جاتی، جو جو بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، جو جو بڑھاپا آتا ہے، کسی کے بچپنے کی طبیعت بڑھاپے کے آغاز میں شروع ہو جاتی، کسی کی اور دیر سے، کسی کی اور دیر سے، یہ اللہ کا کرم ہے جس پر جتنا ہو، مگر بڑھاپا کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر ضرور طبیعت میں بچپنا لاتا، یہ قرآن مجید کا کہنا۔ اور بچپنا اگر نہیں، بچپنا تو آتا ہی ہے مگر تھوڑا طبیعت میں وہم شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں تھوڑی ضد آ جاتی، فائدے کی بات ہو یا نقصان کی وہی کرنا ہے، پھر یاداشت ختم ہونے لگتی ہے، پھر معاملہ فہمی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ سارے معاملات جب بڑھاپے میں جمع ہو جاتے ہیں تو روز 50 ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے طبیعتیں اکتائیں، طبیعتیں اکتائیں۔ مثلا آپ نے منع کیا کہ اب اس عمر میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں، ہوا یا اے سی کے کمرے میں سونا فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، انہوں نے باوجود اس کے وہی کیا، تکلیف ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ بار بار اظہار کیا، اور یہ ایک بار تو ہونا نہیں ہے، یہ ہر رات اور ہر روز ریپیٹ ہونا ہے، اور سال بھر ریپیٹ ہونا ہے، اور عمر بھر ریپیٹ ہونا ہے۔ انسان ایک بار روکے گا پھر تکلیف ہوگی، پھر دوسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، تیسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، بالآخر اکتا آ جائے، بالآخر۔ ماں باپ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے، پہلے نہیں پوچھتے تھے، نہیں ٹوکتے تھے، اب بڑھاپا ہے، اب ہر بات پہ ٹوکنے لگ گئے۔ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو، بار بار پوچھیں گے۔ جوان بیٹا ہے، اکتا آ جائے گا کہ مجھے آپ نے بے وقوف سمجھ لیا ہے، اتنی عقل بھی نہیں کہ بار بار پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو، میرے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، آپ ہر معاملے میں یوں ہی ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں۔ اکتا کے یہ کہہ دیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ طبیعت ہر وقت کسی چیز کے کھانے کی کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا یا یہ چیز دینا اس وقت نقصان دہ ہے، وہ اصرار کرتا ہے، برا باپ بری ماں
یہی کھاؤں گی یہی کھاؤں گا. ایک طرف ان کی صحت کا احساس ہے, ایک طرف ان کا اصرار ہے. انسان درمیان میں سینڈوچ بن گیا ہے. یہ آزمائش کے وہ لمحے جہاں اللہ رب العزت فرما رہا, اس لیے فرمایا اندکل کبر احدہما او کلاہما, جب بڑھاپے کا یہ دور آ جائے, ماں باپ کے بڑھاپے کا یہ دور آ جائے, جب وہ بات بات پہ ٹوکنے لگے, بات بات پہ ضد کرنے لگے, بات بات پہ مسائل پیدا کرنے لگے اور تمہاری طبیعت اکتانے لگے, تو اے نیک بخت اولاد, تمہاری نیک بختی کا امتحان آج آیا ہے. اب دیکھنے کا وقت ہے. فلا تقل لہما اف, ہر شے برداشت کر, صبر کر, اور اوہ تک بھی اپنی زبان پر نہ لا. ایک حکایت ہے, بچپن میں ہم نے کہیں سے سنی, آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی, کہ ایک والدہ کسی شخص کی بوڑھی ہو گئی اور بڑھاپے میں آ کر اب وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا. بیٹا پاس بیٹھا ہے, اس ماں نے پوچھا, بوڑھی ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کس چیز کی آواز آ رہی؟ اس نے کہا امی جان کسی شے کی آواز نہیں. اس کے بعد پھر اس نے پوچھا یہ کس شے کی آواز آ رہی؟ اس نے کہا امی جان کسی شے کی آواز نہیں. اس نے کہا بیٹا یہ آواز آ رہی ہے کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا امی میں نے 2 بار تو بتایا آپ کو کسی شے کی آواز نہیں, کوئی آواز نہیں آ رہی, آپ کو مغالطہ ہے. اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ بیٹا یہ آواز بہت زیادہ آ رہی ہے, اس کو بند کرو, کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا امی آپ کے کان خراب ہیں, ہمارا سر کھا لیا آپ نے, 10 بار تو بتایا کسی چیز کی آواز نہیں. اس نے پھر کہا امی کس شے کی آواز آ رہی ہے بیٹے؟ اس نے 5-7 مرتبہ جب ریپیٹ کیا تو بیٹا آگ بگولا ہو گیا. ماں نے اس کو بلایا, اسے کہا کہ میرے فلاں صندوق میں ایک کاپی پڑی ہے, وہ ذرا لے آؤ. وہ لے آیا, اس کا ایک صفحہ کھولا. اس نے کہا بیٹا آج جس طرح میں بوڑھی ہوں تو اسی طرح ایک وقت میں بچہ تھا, اسی جگہ پر تو لیٹا تھا, اور تو نے اسی طرح ایک مجھ سے سوال کیا اور میں نے تمہیں بتایا کہ بیٹے کوئی شے نہیں. تو نے پھر کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی شے نہیں. اب اس کاپی کو پڑھ, میں نے اس وقت آج کے دن کے لیے لکھ کر رکھ لیا تھا, تو نے 70 بار پوچھا, میں نے 70 بار تمہیں گود میں چوم چوم کے جواب دیا, 70 بار جواب دیا, اور ہر بار چوم چوم کے جواب دیا. اور تو جتنا زیادہ پوچھتا جاتا تھا میری رحمت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی, میں اتنا زیادہ پیار کرتی تھی. تو بہتر میں نے تو ابھی 7 بار نہیں پوچھا اور تو آگ بگولا ہو گیا ہے. ہمارے صبر اور اپنے صبر کا موازنہ کر. یہ وہ کیفیت ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں. ولا تقل لهما اف, جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں, میں حکمت بتا رہا ہوں کہ بڑھاپے کی شرط کیوں لگائی, ورنہ یوں ہی کہہ دیا جاتا وبالوالدین احسانا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, کہہ دیا جاتا کہ والدین سے حسن سلوک کرو اور کبھی اف تک بھی نہ کہو. ایسا ممکن تھا نا, مگر نہیں. ایک خصوصی قضیہ لائے اور فرمایا کہ جب والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, بڑھاپے کو پہنچ جائے, حسن سلوک کا حکم تو تھا ہی, مگر فرمایا کہ ماں باپ کے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا. تو جہاں تربیت کیا دی جا رہی ہے, ایک تو والدین سے احسان کرنا, نیکی کرنا, بھلائی کرنا, حسن سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا, اور دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بچوں, ان کے اولاد کو, کہ ماں باپ کے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا. ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ بہت سی عورتیں, اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کسی گھر یہ معاملہ ہو, مگر میں نے کچھ گھر دیکھے ہیں, چونکہ میرے پاس تو لوگ مختلف معاملات, کبھی مشورے کے لیے کبھی دعا کے لیے, گو میں اس قابل نہیں ہوں, کسی اعتبار سے بھی اس قابل نہیں, مگر حسن ظن ہے لوگوں کا, آتے ہیں سو معاملات مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں. میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ شوہر جب تک کما رہا ہے بیوی وفادار ہے, اطاعت شعار ہے. جس دن وہ غریب ریٹائر ہو گیا اور کمائی کرنے والا نہ رہا, اس دن اس کی چارپائی کی جگہ بھی گھر میں نہیں. وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے, آواز دیتا ہے تو کرخت آواز آتی ہے, کیا شور مچا رکھا. وہ شور تو غریب پہلے بھی مچاتا تھا, مگر ساتھ تنخواہ بھی لاتا تھا.
اس لیے سارے شور گوارا تھے. اب کمانے والا نہیں رہا. اب پتہ ہے کہ فقط بیٹھ کے کھائے گا, یا پینشن بھی آئے گی تو تھوڑی سی آئے گی, اس سے کیا بنے گا. اب اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی گوارا نہیں. تو جس طرح الا ماشاء اللہ, سب کی بات نہیں کر رہا, ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں, مقصد اور مدعا یہاں حاضر ہونے کا یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے احوال کی اصلاح کے لیے سامان ملے. تو جس طرح بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات کمائی بند ہو جائے, تو بعض اوقات بعض گھرانوں میں شوہر کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے, خدا نہ کرے. یہی حال بعض گھرانوں میں ماں باپ کا ہوتا کہ جب تک کمانے والے ہوں اولاد بھی اطاعت شعار ہوتی, اور جب کمانے والے نہ رہیں, اب صرف ان کا مطالبہ ہی مطالبہ ہے, تو اولاد سوچتی ہے کہ اب ان سے تو حاصل ہونا کچھ نہیں, اب تو ان کا سارا کاروبار ہم نے سنبھال لیا ہے, تو اسی باپ کا سارا کیا کرتا, مگر اب تو ہم نے سنبھال لیا, اب تو کمائی ہمارے ہاتھوں سے آ رہی ہے, یہ تو فقط بیٹھ کے کھا ہی رہے ہیں نا. تو ایک حد تک برداشت ہوتا ہے, اس سے معاملہ آگے بڑھ جائے تو انسان برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نیک اولاد, باپ جب تک صحیح سلامت تھے, کمانے والے تھے اور اولاد کی خدمت کرنے والے تھے, اس وقت اگر تو نے اس نے سلوک کیا تو یہ تو ایک بدلہ بھی ہے, یہ تو ایک بدلہ بھی ہے. مگر تیری نیک بختی کا امتحان اس دن شروع ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے, ان کے ہوش و حواس سلامت نہ رہیں گے, کمانے والے نہ رہیں گے, ہر وقت بیماری غالب ہوگی, بڑھاپا ہوگا, کمزوری ہوگی, بسا اوقات یہ کیفیت ہوگی کہ پکڑ کے باتھ روم لے جانا ہوگا, طہارت اپنے ہاتھ سے کروانا ہوگی, جوتے ہاتھوں سے پہنانا ہوں گے, اور جگہ جگہ وہ غلاظت کر بیٹھیں گے, ان کے کپڑے ہاتھوں سے دھونے ہوں گے. اس دن تیری نیک بختی کا امتحان ہوگا کہ وہ ماں جو 9 ماہ تک تمہیں پیٹ میں اٹھا کے چلتی رہی, اور جس نے اپنا خون دودھ بنا بنا کر تمہیں پالا, آج وہ ماں اپنے بڑھاپے میں اس کا حق مانگتی ہے, تو حق کہاں تک دیتا ہے, کہاں تک نہیں دیتا. اور وہ باپ جو تیری خاطر دن رات ایک کر کے محنتیں کرتا رہا, تمہیں پالتا رہا, بہترین تعلیم دیتا رہا, تربیت دیتا رہا, تیرے ہر حق کی کفارت کرتا رہا, آج بڑھاپے میں جب اس کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے, آج اس کی نگاہیں تمہیں تکتی. ایک وقت تھا کہ تیری نگاہ باپ کو دیکھتی تھی کہ باپ باہر سے آیا ہے, میرے لیے کیا لایا ہے. ہم جب باہر سے آتے ہیں نا, ہمارے بچے ہیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں اور یہ مثال ہر ایک کے گھر میں ہوگی, ہم باہر سے آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو ماں باپ کی خیریت پوچھنے سے دلچسپی نہیں ہوتی. بچپن میں وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ابو ہمارے لیے کیا لائے, فلاں 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 کھلونا, وہ جاتے ہوئے لسٹ بنا کے دیتے ہیں, لسٹ بنا کے دیتے ہیں, یہ کھلونا, یہ کھلونا, فلاں چیز. وہ ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں لائیں. اور کبھی باہر سے ٹیلی فون کر لیا جائے اور بچوں سے بات ہو جائے تو فون پر بھی یہی پوچھتے ہیں ہماری چیزیں لے لیں. یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب ماں باپ باہر سے آتے ہیں تو اولاد ان کو تکتی, اولاد کی نگاہ دیکھتی ہے کہ باپ ہمارے لیے کیا لایا ہے. وہ زندگی بدل کے سامنے آ جاتی ہے. بڑھاپے میں ماں باپ پر وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھتی ہے کہ اولاد کیا دے رہی ہے, اولاد کیا کر رہی ہے. بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں باپ آپ کی مالی امداد کے محتاج نہیں ہوتے, بڑھاپے میں بھی ان کے پاس اللہ کا فضل اتنا ہوتا ہے, اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی مالی معاونت کے محتاج نہیں ہوتے. تو اولادیں بعض اوقات یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں مالی امداد کی تو ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے بڑھاپے میں بھی وسائل کافی ہیں, تو پھر ہماری تو ذمہ داری نہ رہی. تو صرف پیسے دینا ہی ذمہ داری نہیں ہے, بہت بہت ذمہ داریاں ہیں. انہیں خوش ہو کے حضور نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھ لیتا ہے اسے مبرور حج کا ثواب ملتا. تو ماں باپ کا سایہ جن کے سروں پر قائم ہے, دوستو غنیمت جان لو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت پچھتاوا آئے گا اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا جب وہ سایہ سر سے اٹھ جائے گا. یا ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ کے سائے سر پہ نہیں ہیں تو وہ اپنی زندگی میں کیا خلا محسوس کرتے ہیں, اللہ کی اس نعمت کا کیا فقدان کس طرح محسوس کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ارشاد فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو لوگوں پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ولا تقل لہما اف, اور وہ جو کچھ بھی کہیں اور کریں کبھی اوہ تک بھی اپنی زبان پر نہ لاؤ. ولا تنہرہما, اور وہ اگر سخت تلخ بات بھی کر لے تو جھڑکو بھی نہ,
تو جھڑکو بھی نہ. میرے بڑھاپے میں کئی عورتوں اور کئی مردوں بڑھاپے میں گھر کے اندر اپنی اولاد کے لیے ایسی باتیں بھی بڑھاپے میں پہنچ کر ایک وقت آتا ہے کہ بعض اوقات قواعد ذہنی مزمحل ہو جاتے تو اولاد ان کی وفاداری کرتی ہے, وہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ بڑھاپے کی کیفیتیں ہیں یا نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے تو کوئی خدمت ہی کوئی نہیں کرتا. اولاد صبح و شام دے رہی ہے, مگر جب اس بوڑھے ماں باپ سے کوئی اور ملنے آئے گا اور تنہائی میں تخلیہ ملے گا, بعض اوقات اس نوبت کو بھی پہنچتے ہیں کچھ لوگ, تو جب وہ آپ کان لگا کے سنے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں تو کوئی خدمت ہی نہیں کرتا, کوئی بات ہی نہیں پوچھتا. تو یہ بھی آزمائش ہوگی کہ ایک طرف تمہاری اپنی خدمت, ایک طرف بڑھاپے میں کسی ماں یا باپ کی ایسی گفتگو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سن کر بھی تیری خدمت برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی. ولا تنہرما, خبردار نہ جھڑک, یہ نہ کہہ کہ آپ جگہ جگہ ہمیں بدنام کرتے, آپ جگہ جگہ ہمیں بدنام کرتے. کم سے کم لوگوں کے سامنے تو بدنام نہ کیا کریں. ہم آپ کی صبح سے شام خدمت کرتے ہیں پھر بھی آپ بدنام کرتے. آپ نے ساری خدمت کر کے وہ جملہ سن کر جو کہ درست نہ تھا, جو کہ درست, وہی سن کر اس کے جواب میں بھی یہ کہہ دیا تو خدمت گئی, خدمت رائے گاں گئے. یہی آزمائش کی کڑی ہے. ولا تنہرہما, کچھ بھی کہہ لیں خبردار ان سے خفا نہ ہو, انہیں جھڑکنا, ان سے خفا نہ ہو. وقل لہما قولا کریما, اور جب بھی ان سے بات کرے تو بڑی نرمی سے بات کر, بڑے ادب سے بات کر, بڑے پیار سے بات کر, بڑی شفقت سے بات کر. ادب اور نرمی اور پیار اور شفقت سے بات کر. اور فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور پھر اگلا حکم کیا دیا؟ واخفض لہما جناح الذل, کہ اپنی تواضع انکساری, ذلت, تواضع انکساری اور خدمت کے بازو ان کے لیے بچھا بچھا دے. یہ قرآن کہہ رہا ہے واخفض لہما, اپنے والدین کے لیے بچھا دے اور جھکا دے. کیا؟ جناح الذل, اپنی ذلت کے پر, ذلت کے پر یعنی خدمت کے بازو, ادب کے بازو, تواضع کے بازو, انکساری کے بازو. یعنی بیٹا اگر حکومت و سلطنت کے تخت پر جا بیٹھا ہے, وزارت و عمارت کا حامل ہے, اور ملک کے صدر کے مقام تک جا پہنچا ہے, اس کا درجہ صدارت و عمارت اور وزارت کا اپنی جگہ, مگر ماں باپ کے ادب کے مقابلے میں اسے ذلیل ہو کر ہی پیش ہونا چاہیے. ان کے جوتے اٹھا اٹھا کر چلنا چاہیے, ان کے پاؤں کے تلووں کو بدستور چومنا چاہیے. ان کے لیے اس کے بازو اپنی جگہ جتنے بڑے کیوں ہوں, ماں باپ کے سامنے آئے تو کمزور ہو جائے, جھک جائے, خدمت بجا لائے, ادب بجا لائے. من الرحمہ, محبت اور رحمت کے ساتھ. محبت اور رحمت کا طریقہ ہر وقت ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک میں غالب رہے, چھایا رہے. ادب ہر وقت بجا لایا جائے, خدمت بجا لائی جائے, اور ہم وقت ان کی خدمت میں مستعد رہا جائے. اور پھر اس کے ساتھ کیا؟ یہ تو ہے عملی خدمت بجا لانا, عملی اطاعت بجا لانا, عملاً محبت اور رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا, ہر وقت حسن سلوک اور احسان کرنا. اور صرف یہاں تک بھی حق کی ادائیگی نہیں ہو جاتی, بلکہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, جب ان سے برتاؤ ہو اس طرح پیش آ. اور جب تو مسجد میں جائے اور مصلی پر جائے اور اللہ کے حضور سرب سجود ہو تو تنہائی میں بھی والدین کے لیے دعا کر, اور کہہ کہ میرے اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا, جس طرح بچپن میں انہوں نے میری کفالت کی تھی, میری پرورش کی تھی, مجھے پالا تھا, اس طرح میرے ماں باپ کے بڑھاپے میں اب تو ان کو پال, تو ان پہ رحمت کر, ان پر رحمت کر. تو ہر وقت دعا میں بھی انہی کی یاد رہے, دعا میں بھی انہی کا حق ادا ہوتا رہے. تو اولاد کو والدین کے حقوق کی بجا آوری کا یہ بنیادی تصور اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور جو دعا قرآن مجید نے نقل کی اور جس دعا کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا, اس کے کلمات بھی یہ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی,
ہمارے اللہ ہمیں مجھے معاف کر اور میرے والدین کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے. تو ہم وقت ان والدین کی بھلائی کی کوشش کرے اور والدین کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں. اور یہ سب کچھ کر کے بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو پاتا. حاضرین محترم، آج گفتگو اسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر پہ ختم کرتا ہوں. اگلے جمعہ پر یہ موضوع انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ.